Assalamu alaikum dear students. We will study about cohesive devices today. Let us start. Coherence in writing means achieving a consistent relationship among parts. لکھنے میں کوہرنس یعنی کہ اتصال یا وابستگی یا ربط کا مطلب یہ ہے کہ جملے میں یا پیراگراف میں جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں اس میں ایک اچھا سا ریلیشن شپ ہو، تعلق ہو. Cohesive devices show the logical relationships between the various parts of an essay as well as between sentences and paragraphs. Cohesive devices یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک ایسے کے مختلف پارٹس میں کتنا زیادہ دلیل بھرا لاجیکل ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے. ساتھ ہی ساتھ صرف ایسے کے پارٹس میں ہی نہیں بلکہ سینٹنسز اور پیراگرافس میں بھی ایک ربط موجود ہے، ایک اتصال سا موجود ہے، ایک کنیکشن موجود ہے. کوہیسو ڈیوائسز انکلوڈ ٹرانزیشنل ورڈز اینڈ ایکسپریشنس، پیراگراف ہکس. کوہیسو ڈیوائسز میں شامل ہیں ٹرانزیشنل ورڈز اور ایکسپریشن اور پیراگراف ہکس. واٹ آر دے؟ کوہیسو ڈیوائسز آر لائک بریجز بٹوین پارٹس آف یور پیپر. کوہیسو ڈیوائسز بالکل اس طرح کام کرتے ہیں جیسے کہ ایک پل کام کرتا ہے آپ کے ڈفرینٹ قسم کے پارٹس کو جوائن کرنے میں، کسی بھی پیپر کے، کسی بھی جو آپ نے لکھائی کی ہے، ریٹن کچھ بھی آپ نے لکھا ہے اس کے. دے آر کیوز that help the reader to interpret ideas in the way that you as a writer want them to understand. یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک ہدایت ہے جس سے مدد ہو جاتی ہے ریڈر کی کہ وہ اسی طرح سے آئیڈیاز یا خیالات کو سمجھ سکے جیسے کہ رائٹر سمجھانا چاہ رہا ہے یا سمجھتا ہے. وٹ ڈو دے ڈو؟ یہ کرتے کیا ہیں یہ کوہیسو ڈیوائسز، جس کے ابھی ہم نے 2 پارٹس پڑھے، ٹرانزیشنل ڈیوائسز اینڈ پیراگراف ہکس. یہ کرتے کیا ہیں کوہیسو ڈیوائسز؟ ہیلپ یو کیری اوور اے تھاٹ فرام ون سینٹینس ٹو اندر. کوہیسو ڈیوائسز مدد کرتے ہیں کہ آپ ایک سوچ سے کسی ایک جملے میں دوسری سوچ تک چلے جائیں، فرام ون آئیڈیا ٹو اندر، ایک خیال سے دوسرے خیال تک چلے جائیں، اور فرام ون پیراگراف ٹو اندر ود ورڈز اور فریزز، یا ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف کے ساتھ چلے جائیں ایک خاص خیال کے ساتھ، انہی الفاظ یا فریزز کے ساتھ. Cohesive devices link your sentences and paragraphs together smoothly so that there are no abrupt jumps or breaks between ideas. تو کوہیسو ڈیوائسز کیا ہے؟ آپ کے سینٹنسز اور پیراگرافس کو اتنے اچھے طریقے سے جوڑ دیتے ہیں کہ کسی قسم کے کوئی بریک، آئیڈیاز کے درمیان کوئی بریک کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا، کوئی جمپ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. یعنی کوہیسو ڈیوائسز جو ہیں سینٹنسز کو اور خیالات کو جوائن کرنے کے کام آتے ہیں. وائی ڈو یو یوز دیم؟ ہم کیوں انہیں استعمال کرتے ہیں یا آپ کیوں انہیں استعمال کرتے ہیں؟ کوہیسو ورڈز اینڈ فریزز آر یوز ٹو لنک سینٹینسز اینڈ پیراگرافس ٹو شو وچ ڈائریکشن یور تھاٹ پیٹرنز آر گوئنگ ٹو ہیلپ دا ریڈر ایکوریٹلی فالو یور ٹرین آف تھاٹ. کوہیسو ڈیوائس یا ورڈز یا فریزز وہ جو ہیں جملوں اور پیراگرافس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ آپ کا جو سوچ کا انداز، سوچ کس طرف جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، اور یہ ریڈر کو خاص طور پر اسی تھاٹ کو کی طرف لے جانے کی طرف لے جاتی ہے، ہیلپ کرتی ہے. دے سگنل دا ریلیشن شپس امنگ دا ویریس پارٹس آف یور سبجیکٹ. یہ وہی سبجیکٹ کے ڈفرینٹ پارٹس کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں. ٹائپس. There are several types of cohesive devices, and each category leads your reader to make certain connections or assumptions about the areas you are connecting. Cohesive devices کی کئی ٹائپس ہیں اور ہر کیٹیگری اور ہر قسم جو ہے لیڈز یور ریڈر، پڑھنے والے کو کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا کنیکشن بنا لے یا ایک مفروضہ قائم کر لے جو کہ وہ قائم کرنا چاہ رہا ہے. Some lead your reader forward. کوئی جو ہے آپ کے ریڈر کو آگے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، and imply the building of an idea or thought، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آئیڈیا یا تھاٹ جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے. while others make your reader compare ideas or draw conclusion from the preceding thoughts. کیا ہوتا ہے کہ دوسری جو ہے ریڈر کو مجبور کر دیتے ہیں یا ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ
آئیڈیاز میں آپس میں کمپیریزن کر لیں یا جو تھاٹس ہیں ان سے کوئی کنکلوژن میں نکال سکیں. ٹو سگنل پوائنٹس نمبر 1 اس میں جو ٹائپ ہے ٹو سگنل ریلیشن ان ٹائم. جب ہم کسی بھی ٹائم کے ریلیشن کو شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم یوز کرتے ہیں بیفور, مین وائل, لیٹر, سون, ایٹ لاسٹ, ارلیئر, دیئر آفٹر, آفٹر ورڈس, بائی دیٹ ٹائم, فرام دین آن, فرسٹ, نیکسٹ, ناؤ, پریزنٹلی, شارٹلی, امیڈیٹلی, فائنلی. تو ہم اگر کوئی ٹائم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کوئی ریلیشن شپ شو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ ورڈز یوز کرتے ہیں, فائنلی, ریسنٹلی وغیرہ وغیرہ. ٹو سگنل سملیرٹی, اگر سملیرٹی شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی مشابہت ہے تو ہم کہیں گے لائک وائز, اسی طرح, سملرلی اسی طرح, ونس اگین دوبارہ, ونس مور پھر دوبارہ, تو ہم یہ ورڈز یوز کریں گے. ٹو سگنل ڈفرینس, اگر ڈفرینس کو شو کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہیں گے, بٹ, یٹ, ہاؤ ایور, تاہم, آل دو اگرچہ, ویئر ایز جب کہ, دو اگرچہ, ایون سو حالانکہ, ننت لیس حالانکہ, اسٹل ابھی بھی, آن دا ادر ہینڈ ایک دوسری طرف اگر دیکھیں, آن دا کانٹرری اس کے برعکس. تو سگنل ڈفرینس کو سگنل کرنے کے لیے ہم یہ والے ورڈز ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے یوز کریں گے. ٹو سگنل کانسیکوینسز, اگر ہم کوئی کانسیکوینسز یا کوئی نتیجہ بتانا چاہتے ہیں تو وی ول یوز ایز اے ریزلٹ, کانسیکوینٹلی, دیئر فور, ہینس, فار دس ریزن. یعنی ہم کہیں گے نتیجے کے طور پر, نتیجے کے طور پر, اسی لیے, دیئر فور اسی لیے, ہینس لہٰذا, فار دس ریزن اسی وجہ سے. ایگزامپل اب ہم دیکھیں گے. I knew my dieting had gotten out of hand, but when I could actually see the movement of my heart beating beneath my clothes, I knew that I was in trouble. جب مجھے پتہ چلا کہ میری جو ڈائٹنگ ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل گئی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میرے دل کی دھڑکن جو ہے میرے کپڑوں میں بھی کس طرح ہوتی ہے. I knew that I was in trouble, مجھے پتہ تھا کہ میں ایک مشکل میں تھا. At first the family doctor reassured my parents that my rapid weight loss was a temporary phase among teenage girls. پہلے تو فیملی ڈاکٹر نے میرے والدین کو یہ یقین دلایا کہ جو میرا جو جلدی سے ویٹ کم ہو رہا ہے یہ اصل میں ایک عارضی سا وقت ہے ٹین ایج گرلز کے درمیان. However, تاہم, when I at 14 years old and 5 feet tall weighed in at 63 pounds, my doctor, however, when I at 14, جب میں 14 سال کی تھی اور 5 فٹ ٹال تھی تو میرا وزن اتنا تھا. مائی ڈاکٹر, میرے ڈاکٹر نے کیا کہا. اب یہ سارے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایک ہی سوچ کو جب ہم لے کے چل رہے ہیں تو ہم نے ایٹ فرسٹ یوز کیا ٹرانزیشنل ڈیوائس, اور دوسرا جو ہے ہاؤ ایور یہاں پر یوز ہوا ہے. پیراگراف ٹرانزیشنز, پیراگراف میں کیسے ٹرانزیشنز ہم کرتے ہیں. ٹرانزیشن ورڈز آر آڈینس کیوز دیٹ ہیلپ دا ریڈر شفٹ فرام ون پیراگراف ٹو دا نیکسٹ. ٹرانزیشن ورڈز جو ہیں وہ اصل میں آڈینس کے لیے ایک اشارے ہوتے ہیں جس سے ریڈر یہ سمجھتا ہے کہ ایک پیراگراف سے دوسری پیراگراف کی طرف جانا ہے. دیز کنیکشنز بٹوین پیراگرافس ہیلپ دا ریڈر سی دا ریلیشن شپس آف دا ویریئس پارٹس. یہ بہت سے یہ پیراگرافس کے درمیان جو کنیکشن ہے, رابطے ہیں, ریڈر کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ پارٹس کے ریلیشن شپ کو دیکھ سکے. ٹرانزیشن ورڈز اور فریزز at the beginning of a new paragraph such as first, second, next, another, finally, on the other hand, however, show the reader where the essay is going next. انہی ورڈس کے ذریعے سے جو کہ پیراگراف کے سٹارٹ میں یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ فرسٹ پہلے, سیکنڈ دوسری بار, دوسری دفعہ, نیکسٹ اگلا, اندر دوسرا, فائنلی آخر کار, آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف سے, ہاؤ ایور تاہم, اس سے ریڈر یہ سمجھتا ہے کہ ایسے اب مطلب کیا کس طرف جا رہا ہے. کامنلی یوز ٹرانزیشنز جو ہیں وہ زیادہ تر اس بک میں آپ کو مل جائیں گی, پیج نمبر 114 اور 15 اس ہینڈ بک میں. اچھا, پیراگراف ہکس کیا ہیں. پیراگراف ہکس کو آپ سمجھتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو ٹرانزیشن ورڈس, writers often tie paragraphs together by repeating a keyword or idea from previous paragraph in the opening sentence of the next paragraph. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیشن ورڈز کے علاوہ رائٹرز اکثر ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ ایک کی ورڈ یا آئیڈیا کو استعمال کر کے جوڑتے ہیں کہ وہ کی ورڈ جو ہے پچھلے پیراگراف میں موجود ہوتا ہے, یعنی بات سے بات نکالتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور وہ جو ہوتا ہے دس ہکس دا پیراگرافس ٹوگیدر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں سارے پیراگراف جو ہے آپس میں جڑتے جاتے ہیں کیونکہ وہ پچھلی بات کو ہی اگلا پیراگراف بنا کے ایکسپلین کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس سے تھاٹ جو ہوتی ہے سوچ سے سمجھتا ہے کہ ریڈر کی جو سوچ ہے وہ بھی بدل رہی ہوتی ہے یا فارم ہو رہی ہوتی ہے. لیٹس سی دا ایگزامپل. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایگزامپل میں بائی بارلوز definition, just about everybody has already been to cyberspace. It's marked by the feeling that the person you are talking to is in the same room. Most people take the special dimension of a phone conversation for granted until they get a really bad connection or a glitchy overseas call. Then they start raising their voice as if by sheer volume they could propel it to the outer reaches of cyberspace. اچھا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر بات چیت کی آواز نہیں پہنچ رہی تو لوگ جو ہیں اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے سائبر سپیس میں آواز جو ہے اونچا کرنے سے وہ پہنچ جائے گی. اب یہاں پہ سائبر سپیس کا ذکر 2-3 دفعہ ہوا تو آگے جو ہے سائبر سپیس جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی ہے. مطلب سائبر سپیس کو ہی آگے کنٹینیو کیا ہے یعنی سائبر سپیس کو ایز اے ہک یوز کیا ہے. سائبر سپیس آف کورس is bigger than a telephone call. It encompasses the millions of personal computers connected by modems through the telephone system to commercial online services as well as the. تو یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا جو پیراگراف نیکسٹ بھی جا رہا ہے تو اس میں کیبلز وائرز کا ذکر پچھلی قسط میں ہوا ہے. پھر اسی پیراگراف کے اندر جو ورڈز آئے ہیں تو انہی کو آگے ایکسپلین لے کر کیا ہوا ہے ہک ورڈ کے ذریعے سے. تو یہاں پہ ٹرانزیشنز جو ہیں ہم دیکھیں گے کہ بٹ ہے اور ہکس جو ہیں اس میں وائرز کیبلز مائکرو ویوز ہیں اور سائبر سپیس ہے. ہک جو ہے وہ ٹو فرسٹ جو ہے وہ سارے استعمال ہوئے ہوئے ہیں. تو آئی ہوپ دیٹ یو ول ہیو کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ the difference between transitional devices and paragraph hooks. Okay, paragraph hook is an idea or a keyword which you can use in a previous paragraph, and you can just interpret it in the next paragraph by using this hook word or idea or keyword, and then you can give another keyword in the next paragraph, and then you can give another explanation of that paragraph. So the reader will understand that the connection of thoughts are very genuine, and they will understand that your thoughts are flowing very smoothly. So that was all about cohesive devices. I hope that you will have understood them. Okay, see you next time. Allah Hafiz.